علی یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی اپنے والد سے محبت ہے یہ ہم سبھی کرتے ہیں، مگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ پریگمیٹزم کے نام پہ، ریشنلزم کے نام پہ، اور پھر اپنی اولاد اور ان کی ترقی کی خاطر بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، موو آن کرنا ہے اور اپنے چیزوں کو رکنا نہیں چاہیے. خود والدین بھی کہتے ہیں کہ مگر آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ نہیں میں اپنے والد کی نظر سے اور ان کو پرائرٹائز کر کے اور پھر فیصلے کروں گا زندگی کے. یہ اس کی کوئی یعنی کہ اس کے پیچھے کیا محرک کیا؟ دیکھیں یہ ایک تو جس طرح والد صاحب کا نام لے رہے ہیں وہ اور والدہ دونوں کے لیے یہ کیا تھا. میں رکا تھا، امریکہ جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، اور وہ یہ ان کا پیارا پن ہے کہ وہ اس چیز پہ آج تک اوبلائزڈ بیٹھے ہیں. ابھی ایک بہت ہی پیاری بات ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس میں اوبلائزڈ جو نہیں کیا بات ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں میرے دونوں بھائی امریکہ میں رہتے ہیں. میں نے بچپن سے یہ دیکھا ہوا تھا کہ امی ابا پہ کیا ایفیکٹ ہوتا تھا ان لوگوں کے جانے کے بعد. یس. تو اور آپ چھوٹے ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں تینوں میں. تو وہ فیلنگ مجھے لگتا تھا کہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے. اینڈ وائی شوڈ آئی ایڈ ٹو دس فیلنگ. اگر آپ کا بنیادی جو فیصلہ تھا وہ تو خالصتاً محبت کا تھا، صرف محبت. یہ پھر اس کے الگ اصل بات محبت تھی. شاہ جی ماپے جیوندے ہوں تے تھوڑا ہی نہیں رہندیاں. سبحان اللہ. چھڑ دے ایکٹنگ دا کھیڑا. پاپا میں نے بہت بڑا ایکٹر بن جانا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور 7 اسکرپٹ لکھے نہیں تے اج تک اونجی پے. کی لگنا تینوں ایکٹنگ کیوں؟ اچھا علی یہ بتائیے، یہ جو آپ پہ طنز بھی کر رہے ہیں، جگل بھی مار رہے ہیں، یہ اسکرپٹس کیوں ادھورے رہ جاتے ہیں آپ کے؟ رائٹنگ بڑی پرسسٹنس کا کام ہے، بڑی پرسسٹنس کا کام ہے. بیٹھنا پڑتا ہے ذرا ذرا تھوڑا. ہاں بڑی مشکل سے. ٹیمپرامنٹ چاہیے نا اس کے. ہاں ایک ذہن کا فلو چاہیے. میں کیونکہ میں بائی نیچر ایکٹر ہوں میں یا ڈائریکٹر، دونوں چیزیں میں کمفرٹیبلی کرتا ہوں، شوق سے کرتا ہوں. چونکہ آپ نے بہت سارے پلیز ڈائریکٹ کیے. یہ رائٹنگ میں مجھے لگا کہ یہ ایک بہت پرسسٹنس کا کام ہے اور مجھ میں وہ پرسسٹنس نہیں پیدا ہوئی پورا اسکرپٹ لکھنے کی. ٹک کے بیٹھنا مشکل لگتا ہے. ہاں میرا خیال. ایکٹنگ چھڑ دے پتر، کھ نہیں پیا ایکٹنگ چ. ڈیجیٹل دور ہو گیا ہی. ادھر وے ذرا انسٹا والے لوگ بھی سامنے بیٹھے ہوندے رہے. اچھا زینب آپ سے یہیں سے شروع کرتے ہیں. وہ آپ یعنی کہ آئی اور بہت اچھا آپ کا کریئر چل رہا تھا، پھر یہ خبر آئی، چونکہ آپ سے ڈائریکٹ تو کہیں سننے کا اتفاق نہیں ہوا، یہ خبر یہ آئی کہ آپ کسی وجہ سے آپ نے یعنی کہ بریک لے لی ہے، یا شوبز آپ نے بریک لے لی یا شوبز چھوڑ دیا؟ میں نے پڑھا، آئی میڈ دس ویری کلیئر کہ میں کچھ اپنی پرسنل ریزنس کی وجہ سے بریک لے رہی ہوں. اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا کہ میں اسلام کی وجہ سے کام چھوڑ رہی ہوں. تو مجھے اس کو اتنا، میں نے کہا اب اس کو میں اگر کلیئر کرنے بیٹھ جاؤں گی تو مجھے ٹائم ہی تو چاہیے میرے لیے. تو وہ میرا ٹائم اس چیز میں نکل جائے گا کہ میں شوز میں جاؤں اور کیا بات کروں جا کے. کیونکہ اسلامک اسٹڈیز تو میں 4 سال سے کر رہی ہوں، بٹ اس میں ایک ایسا ہاں میں قرآن کی تفسیر 4-5 سال سے پڑھ رہی تھی. اس میں ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ پھر فیملی، کام اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹڈیز، وہ بہت ہر چیز کانفلکٹ ہو رہا تھا. تو مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ ارج تھی وہ یہ تھا کہ میں سمجھ لوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور ہم سے ہمارا دین چاہتا کیا ہے. تو وہ یہ نہیں تھا کہ میں اپنا ایک گیٹ اپ چینج کر کے دنیا کو دکھاؤں اینڈ آل. اور اس میں الحمدللہ ابھی تک آئی ایم اسٹوڈنٹ آف قرآن. جب یہ اس قسم کی خبریں اور یہ سارے معاملات ہوئے تو کافی ڈسٹرب ہوئی آپ؟ مجھے کافی کالس بھی آئی تھی، بٹ میں نے سب کو بہت پولائٹلی یہ کہا کہ آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. میں ابھی تیار ہی نہیں ہوں، میں کیا بات کروں. وہ تو میں نہیں کر سکتی کہ میں مطلب نقاب کر کے آگے بیٹھ جاؤں. وہ تو اس راستے پہ تو میں نہیں چلی ہوں. چلا دے اللہ جو چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا میں غلط کر رہی ہوں، بٹ وہ میرا ایجنڈا ہی نہیں ہے. میرا ایجنڈا تو صرف جاننا ہے کہ معاملہ کیا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ جس جستجو میں ہے نا، آپ کو خدا کی پہچان کے ساتھ نا خود اتنی اسٹرینتھ ملتی ہے، اتنی اسٹرینتھ ملتی ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار اچھا میں وہی انسان ہوں. مجھے جب وہ کنیکشن فیل ہو رہا ہے تو میری باڈی لینگویج ہی اور ہے، کانفیڈنس لیول ہی اور ہے، اور بہت پازیٹیوٹی شدید. سب سے بڑی چیز جو خیر کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرو، خیر کرو. خدا کو جاننے کے بعد سب سے بڑی چیز جو آپ کے اندر آتی ہے نا، وہ انسان کو خدا جو ہم نے بنا لیا نا، اپنے باسز کو، اپنے کام کو. ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ آپ انسان سے عزت کرو، آپ انسان کی، بٹ انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. مجھے بہت اچھی لگی آپ کی بات، یہ جو آپ نے اس کے ساتھ جملہ کہا نا
کہ آپ یعنی کہ انسان کی تعظیم میں کوئی کمی نہیں کریں, آپ احترام کریں گے, کام کرنا ہے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ, آپ کسی کو خدا نہیں ماننا. ہاں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ دے سکتا ہے, وہ نفع نقصان نہیں دے سکتا, الٹیمیٹ نفع نقصان. بالکل بالکل, کیونکہ اصل گیم ہی یہ ہے کہ ہم لوگ اس نفع کے لیے کام کر رہے ہیں. ایز ہیومن بینگز ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دیکھیں, ایک تو دیکھیں اس دنیا کی ڈیوریشن ہماری 60 70 80 90 100 سال ہے, لیکن وہ ایک اٹرنل لائف ہے. تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑا چھوٹا سا ٹیسٹ دیا گیا ہے ایکچولی, اگر دیکھیں. بالکل ایسے, یہ اس کی مہربانی ہے. بالکل ایسے. اگر میں 26,000 سال کی عمریں دے دیتا ہم تو مر جاتے بچتے بچتے گناہوں سے. 26,000 سال تہاڈی عمر ہوندی شاہ جی, تے تے شو بڑا لمبا چلنا. ائی وچوں مار کھا بھی جانا تسی ایسے کرسی تے ایسے صوفے دے نال اگوں علی طاہر صاحب دے پوتے آئے ہوندے, تسی انہاں نوں کہہ رہے ہوندے دسو جی بابا جی میں تانوں گل دساں, ہاں جی اللہ تعالیٰ بندے تے مہربان ہوے نا جی تے 60 سال دی عمر دے وچ بھی بندہ 60,000 سال دی زندگی گزار سکدا. ایڈے مزے لیندے کتھے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب جمیل, ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی علی طاہر. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی طاہر, ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب جمیل. اور بھئی ہمارے سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے. اچھا, تو دیکھتے ہیں کہ پبلک آپ دونوں کے بارے میں کیا کچھ جانتی ہے اور کیا کچھ جاننا چاہتی ہے. اچھا جی, ضرور. میرا سوال علی طاہر سے ہے کہ آپ کی وائف وجیحہ نے ایکٹنگ خود چھوڑی یا آپ نے چھڑوائی؟ سر جواب دیں. علی سے ویسے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ علی نے کبھی وجیحہ کو کہا ہو کہ بھائی. نہیں میں کبھی بھی نہیں کہا, بالکل بھی. جدوں باجی کام کرتے سن ادوں ہویا بھی نہیں. صحیح کہہ رہے. لیکن دیکھیں لوگ کیا کچھ نوٹس کرتے ہیں. ہاں نوٹ کرتے ہیں. اور نہیں میں نے ایسا کبھی بھی کچھ نہیں کہا, نہ سوچا. یہ وجیحہ کا اپنا ڈیسیشن تھا, اور الوینا اس سے پیدا ہوئی تھی تو اس نے سوچا کہ تھوڑا سا گیپ لے لے. پلس اسے یہ لگتا تھا کہ ہماری فیلڈ کے لوگ انتہائی ڈسپلن کے بغیر ہیں. کہتے جو انہوں نے کہا نہیں, ڈسپلن نہیں ہے, انکوت ہیں, چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکتے وغیرہ. وہ ان کو کبھی ٹائم ہی نہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ خاص وقت پہ آ سکیں, خاص وقت پہ جا سکیں. یہ درست, تو اس طرح کی باتیں جو کہ انڈرسٹینڈیبل تھیں, تو میں نے اس لیے انہوں نے خود چھوڑا. جی آگے بڑھتے. علی طاہر, میرا آپ سے ایک کوسچن ہے. آپ کی اور وجیحہ کی جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایک ایپیسوڈ میں ختم ہو جاتی ہے کہ 100 قسطوں تک چلتی رہتی ہے؟ 100 قسطوں. سیزنز ہیں. جی جی, واہ 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 واہ. یہ سوال والی کاکی سہرے نوں یا کے وقت پائے گی. حالانکہ آپ کے بارے میں سوال بڑے مزے کا. حالانکہ خیال یہ آپ کے بارے میں جتنا یعنی کہ آپ کی شخصیت سے لگتا نہیں ہے کہ لمبا چلاتے. نہیں میں ویسے لڑاکا آدمی نہیں ہوں بالکل بھی. لیکن تو پھر اس کا